بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو پنجاب ایجوکیٹرز۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے اس لیکچر میں ہم وائرلیس ٹرانسمیشن میڈیا کو ڈسکس کریں گے۔ ڈیٹا کو ٹرانسفر کرنے کا ایسا ذریعہ جس میں کیبل کا استعمال نہ کیا جائے وائرلیس ٹرانسمیشن میڈیا کہلاتا ہے۔ اس کا زیادہ استعمال وہاں کیا جاتا ہے جہاں کیبل کو انسٹال کرنا مشکل ہو۔ آئیں اب بات کرتے ہیں وائرلیس ٹرانسمیشن میڈیا کی ٹائپس کی، جس میں شامل ہیں انفرارڈ ریز، براڈ کاسٹ ریڈیو، سیلولر ریڈیو ٹرانسمیشن، مائکرو ویوز اینڈ سیٹلائٹس کمیونیکیشن۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں انفرارڈ کی۔ اس میں انفرارڈ ویوز کا استعمال کر کے ڈیٹا کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجا جاتا ہے۔ اس سے لمبے فاصلے تک ڈیٹا ٹرانسفر نہیں ہو سکتا۔ اس میں اگر ڈیٹا بھیجنے اور ریسیو کرنے والی ڈیوائس کے درمیان کوئی دیوار یا کوئی چیز آ جائے تو سگنل ٹرانسفر نہیں ہوتے۔ اس میں ڈیٹا کو 115 کلو بٹ پر سیکنڈ سے لے کر 4 میگا بٹ پر سیکنڈ کی رفتار تک سینڈ کیا جا سکتا ہے۔ انفرارڈ کو ٹیلی ویژن ریموٹ، بچوں کے کھلونوں، وائرلیس ماؤس اور کی بورڈ میں استعمال کیا جاتا ہے۔ آئیں اب بات کرتے ہیں براڈ کاسٹ ریڈیو کی۔ ایسا ٹرانسمیشن میڈیا جس میں سگنل کو ہوا کے ذریعے لمبے فاصلے تک بھیجا جا سکتا ہے، اسے براڈ کاسٹ ریڈیو کہتے ہیں۔ لمبے فاصلے سے مراد ڈیٹا کو مختلف شہروں، علاقوں یا ممالک تک بھیجنا ہے، جیسا کہ کسی بڑے علاقے میں انٹرنیٹ یا سیل فون کوریج کی فراہمی ہے۔ کم فاصلے میں ڈیٹا ٹرانسفر کے لیے وائی فائی یا بلیوٹوتھ کا استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ گھر یا آفس میں ہو سکتا ہے۔ وائی فائی ڈیٹا کو 300 فیٹ تک ٹرانسفر کر سکتا ہے، جبکہ بلیوٹوتھ میں ڈیوائسز 30 فیٹ کی رینج میں کمیونیکیشن کر سکتی ہیں۔ اس میں ایک ٹرانسمیٹر ہوتا ہے جو کہ سگنل کو براڈ کاسٹ کرتا ہے یعنی نشر کرتا ہے۔ دوسری طرف ایک ریسیور ہوتا ہے جو کہ سگنل کو وصول کرتا ہے۔ براڈ کاسٹ ریڈیو میں ڈیٹا کی ٹرانسفر سپیڈ فزیکل ٹرانسمیشن میڈیا کی نسبت کم ہوتی ہے اور اس میں ڈیٹا ضائع ہونے کے امکانات بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ آئیں اب بات کرتے ہیں سیلولر ریڈیو ٹرانسمیشن کی۔ یہ براڈ کاسٹ ریڈیو کی ایک ایسی فارم ہے جس میں پوری دنیا میں موبائل کمیونیکیشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ڈیٹا کو بھیجنے کے لیے ہائی فریکوینسی کا استعمال کرتے ہیں۔ سیلولر کمیونیکیشن کے لیے کسی علاقے کو مختلف سیکشن میں تبدیل کر لیا جاتا ہے۔ ہر سیکشن سیل کہلاتا ہے۔ ہر سیل میں موبائل فون سروس فراہم کرنے والی کمپنی کا ایک ٹاور موجود ہوتا ہے، جس پر ٹرانسیور اور اینٹینا موجود ہوتا ہے، جس کی مدد سے موبائل فون پر سگنل بھیجے اور ریسیو کیے جا سکتے ہیں۔ موبائل فون سے بھیجا گیا ڈیٹا بہت سے ٹاور سے ہوتا ہوا اپنی منزل تک پہنچتا ہے۔ تمام سیل ایک دوسرے کے اتنے قریب ہوتے ہیں کہ سگنل کی پاور پورے ایریے میں مینٹین رہتی ہے۔ جب کوئی یوزر کال کرتا ہے تو جس سیل میں وہ یوزر موجود ہوتا ہے، اس سیل میں وہ یوزر کی استعمال کردہ کمپنی کا ٹاور وہ کال پک کرتا ہے۔ پھر یہ ٹاور ٹیلی فون کال کو موبائل کمپنی کے موبائل ٹیلی فون سوئچنگ آفس یعنی کہ MTSO کو فارورڈ کر دیتا ہے۔ موبائل ٹیلی فون سوئچنگ آفس اس کال کو کال ریسیو کرنے والے شخص کے موبائل سروس کمپنی کے ٹاور کے ذریعے اس شخص تک منتقل کر دیتا ہے۔ ہر ٹاور ایک موبائل ٹیلی فون سوئچنگ آفس سے کنیکٹ ہوتا ہے اور ایک MTSO بہت سے ٹاورز کو سروس فراہم کرتا ہے۔ جب ایک موبائل فون یوزر موو کرتا ہوا ایک سیل سے دوسرے سیل میں منتقل ہوتا ہے تو سیل خود کار طریقے سے کال کو مطلوبہ ٹاور کو منتقل کر دیتا ہے۔ موبائل فون سے بھیجا گیا دوسرا ڈیٹا جیسا کہ ای میل اور ویب پیجز کی ریکویسٹ بھی اسی طرز پر کام کرتی ہیں۔ سیلولر ریڈیو ٹرانسمیشن کی رفتار استعمال کیے گئے سیلولر سٹینڈرڈز پر منحصر ہوتی ہے، جسے جنریشن کی مدد سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ 1G جسے فرسٹ جنریشن کہتے ہیں، اس میں ڈیٹا 14.4 کلو بٹ پر سیکنڈ کے حساب سے ٹرانسفر ہوتا ہے۔ سیکنڈ جنریشن جسے 2G کہتے ہیں، اس میں ڈیٹا 9.6 کلو بٹ پر سیکنڈ سے لے کر 144 کلو بٹ پر سیکنڈ تک ٹرانسفر ہوتا ہے۔ 3G تھرڈ جنریشن، اس میں ڈیٹا 144 کلو بٹ پر سیکنڈ سے 3.84 میگا بٹ پر سیکنڈ کے حساب سے ٹرانسفر ہوتا ہے۔ 4G فورتھ جنریشن، جس میں ڈیٹا 100 میگا بٹ پر سیکنڈ کے حساب سے سینڈ ہوتا ہے۔ 5G جسے ففتھ جنریشن بولتے ہیں، اس میں ڈیٹا 10 گیگا بٹ پر سیکنڈ کے حساب سے ٹرانسفر ہوتا ہے۔ آئیں اب بات کرتے ہیں مائکرو ویو کی۔ مائکرو ویو میں ڈیٹا کو تیز رفتار کے ساتھ لمبے فاصلے تک بھیجا جا سکتا ہے۔ مائکرو ویو میں سگنل بھیجنے یا ریسیو کرنے کے لیے مائکرو ویو اسٹیشن کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مائکرو ویو اسٹیشن سے مراد زمین پر موجود وہ اسٹیشن ہیں جہاں سے 30 میل کی دوری تک ڈیٹا کو براہ راست دوسرے اسٹیشن تک بھیجا جا سکتا ہے۔
ये सिग्नल लाइन ऑफ साइट का इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब है कि सिग्नल एक माइक्रोवेव स्टेशन से दूसरे माइक्रोवेव स्टेशन तक एक सीधी लाइन में सफ़र कर सकते हैं। इसके दरमियान कोई बिल्डिंग या पहाड़ हाइल नहीं होने चाहिए, इससे सिग्नल ट्रांसफ़र नहीं होते। माइक्रोवेव स्टेशन आमतौर पर ऊंची इमारतों, टावर्स या पहाड़ों की चोटियों पर कायम किए जाते हैं। एक माइक्रोवेव स्टेशन आमतौर पर एक डिश की शक्ल के एक माइक्रोवेव एंटीना और ट्रांसीवर पर मुश्तमिल होता है। हर स्टेशन पिछले स्टेशन से सिग्नल को वसूल करके अगले स्टेशन को भेज देता है। इस तरह डाटा एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। माइक्रोवेव मोबाइल फ़ोन, सैटेलाइट्स और वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क के सिग्नल को ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी मदद से 10 गीगाबिट पर सेकंड की रफ्तार से डाटा ट्रांसफ़र किया जा सकता है। आइए अब बात करते हैं सैटेलाइट्स कम्युनिकेशन की। ये बहुत ज़्यादा फासले तक डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन में सैटेलाइट्स और ज़मीन पर मौजूद स्टेशन मिलकर काम करते हैं। इनको माइक्रोवेव स्टेशन भी कहते हैं। सैटेलाइट को ज़मीन के मदार में छोड़ा जाता है, जहां से माइक्रोवेव स्टेशन की मदद से डाटा भेजा जा सकता है और वसूल भी किया जा सकता है। सैटेलाइट से ज़मीन और ज़मीन से सैटेलाइट तक डाटा भेजने के लिए आधा सेकंड का वक्त दरकार होता है। ज़मीन से सैटेलाइट को डाटा भेजना अपलिंक कहलाता है और सैटेलाइट से ज़मीन तक डाटा भेजना डाउनलिंक कहलाता है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन की मदद से 2.5 टेराबिट्स पर सेकंड के हिसाब से डाटा ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अब बात करते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन के इस्तेमालात की। इसको इंटरनेशनल फ़ोन कॉल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी मदद से दूर दराज इलाकों तक राब्ता मुमकिन हो जाता है। बहरी और हवाई जहाज़ राब्तों के लिए सैटेलाइट कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। सैटेलाइट कम्युनिकेशन को मौसमियाती पेशन गोई और टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है।